السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ آج ہم ان سے ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی تو ایکٹیو ہے ہی، اور عید کے بعد بانی رہائی فورس کی تحریک چلانے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے۔ لیکن اس سے پہلے اپنا کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی اور باقی جو لوگ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ ہم 34 ماہ سے جیلوں میں ہیں، 8 مہینوں سے ہماری اپیلیں نہیں لگ رہی، تو براہ مہربانی ہائی کورٹ کو ہدایت کیجیے کہ ہماری اپیلیں سنی جائیں۔ اور ٹھیک اسی موقع پر عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ گولڈ سمتھ نے ٹویٹ کر کے شہباز شریف کو ٹیگ کیا ہے کہ ان کے بیٹے قاسم اور سلمان نے جنوری سے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، تو برائے مہربانی ان کے ویزے جاری کر کے انہیں ان کے باپ سے ملوایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ایکٹیو متحرک ہو گئے ہیں، کیا خان کو جیل سے رہا کرانے کے جو اسباب ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک۔ سر کو خوشخبری سنا دیں، خان صاحب کو باہر دیکھنے کے لیے عوام بہت ہی بےتاب ہے۔ نہیں، خوشخبریاں تو بہت ساری ہیں۔ اچھا، اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خوشخبری جو ہے ہر بندے کے لیے خوشخبری کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کسی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہے، وہ نکل ہی نہ پائے، اور کسی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب دوبارہ سے پالیٹکس میں آ جائیں، دوبارہ سے وزیر اعظم بنے اور وہ وعدے پورے کریں جو کہ انہوں نے کبھی عوام سے کیے تھے، جو کہ کبھی وفا نہیں ہو سکے۔ اور کسی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ چلے خان صاحب کی صحت بہتر ہو جائے، کسی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ قیادت میں کوئی اور شخص آ جائے۔ تو خوشخبریاں تو ہر فرد کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہیں پالیٹکس میں۔ اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پی ٹی آئی، اس کے بعد ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائے یا یاسمین صاحبہ، راشدہ صاحبہ ہو جائے یا دیگر دوسرے رہنما ہو جائے، جن کی ابھی تک کیسز کے اعتبار سے بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ ہماری میرے خیال سے پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پولیٹیکلی طور کے اوپر کیسز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پرائورٹی بیس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود سے یہ چیز انالائز کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی طور کے اوپر چیزوں کو جس طرح 2 سال لٹکایا گیا ہے، تو عام جو فرد ہے یا عام جو شخص ہے اس کو کسی طور کے اوپر عدالتی کارروائی میں کتنا زیادہ لمبا پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ وہ المیہ ہے جو کہ ہمارے ایک عدالتی سسٹم کا چل رہا ہے، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر میرے خیال سے ابھی 79 ایئرز ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں سدھرنے کی طرف نہیں آ رہی، اور ان قریب کو نظر بھی نہیں آ رہی کہ اس کو کچھ سدھار سکتا ہے۔ اب سیکنڈلی طور کے اوپر ہم اگر پاکستان کے سسٹم کو دیکھیں اور اسپیشلی طور کے اوپر اگلے آنے والے تہوار کو دیکھیں، تو عید کے اوپر آپ کو کچھ پولیٹیکلی طور کے اوپر جو حکومتی شخصیات کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی قید شخصیات ہیں، جن کے اوپر کیسز ہیں، جو رہائی کے منتظر ہیں یا ان کی اپیلز لگنے کے منتظر ہیں کہ ان کی ضمانتیں جو ہیں کسی طور کے اوپر منظور ہو جائیں اور ان کو کسی طور کے اوپر تھوڑا سا ریلیف مل جائے کہ وہ کسی طور کے اوپر جو ہے نکل آئے قید سے اور رہائی کی طرف آ جائیں۔ اب یہ چیز عید کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں نا، تو اس میں عید کے اوپر تو یہ بالکل نظر آتی ہے کہ عید کے اوپر جو ہے اس میں نہ صرف پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے کیسز فوراً سے لگ بھی جائیں گے، ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ریلیف بھی مل دیا جائے گا، اور ایون خان صاحب جو ہیں وہ بھی عید سے پہلے پہلے ریلیف کی طرف آ جائیں گے۔ اب میں عید کا لفظ یوز کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید الفطر تو عید الفطر والا معاملہ نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں جو کہ اگلی عید آ رہی ہے، اس سے پہلے تک کافی حد تک جو پی ٹی آئی کی قیادت جو کہ ابھی وقتی طور پہ بڑی ایکٹیو اور متحرک ہو گئی ہے کہ کسی طور کے اوپر ہماری سنوائی ہو، کیسز لگیں، تو وہ پاسبلٹیز ہیں کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ سے پہلے پہلے کافی حد تک کچھ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو ریلیف مل جائے گا، کسی طور کے اوپر ان کی ضمانتیں جو ہے منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ ایک دو کیسز میں خان صاحب کے نظر آتا ہے کہ ان کو کافی حد تک جو ہے وہ بری بھی کر دیا جائے۔ تو یہ اگلا جو عید کا ٹینیور ہے جو کہ عید الاضحیٰ کا ہے، اس سے پہلے تک خان صاحب کے ذائقے میں یہ چیز پاسبلٹیز ہیں کہ خان صاحب کے ذائقے میں ان کو کچھ ایک دو کیسز میں بری کر دیا جائے، کچھ ایک دو کیسز میں ان کو تھوڑا سا ضمانتیں ان کی منظور کر لی جائیں، اور کسی طور کے پر ان کی جو قید کی سختی ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیا جائے۔ تو خان صاحب کے ستارے اس اعتبار سے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں کہ عنقریب ان کو انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر ریلیف مل جائے گا۔ تو عید الاضحیٰ کے قریب اس کے فوراً بعد جو ہے جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، خان صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے شہر میں گرفتار ہیں، تو وہ لوگ کسی طور کے پر یہ خوشخبری سن سکیں گے خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے۔ اب یہ خوشخبری کچھ سننا اگر چاہ رہا ہے کہ خان صاحب پولیٹیکلی طور پہ ایکٹیو ہو جائیں یا خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے کسی پولیٹیکل پوزیشن پہ آ جائیں، تو وہ سینیریو بھی فوراً وقتی طور کے پر ان کے نہ ہی چارٹ میں نظر آ رہا ہے، نہ ہی پاکستان کی کسی طور کے پر اپنے چارٹ میں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے چارٹ میں یہ ضرور نظر آ رہا ہے
کہ پاکستان کے جو برسر اقتدار ابھی حکمران ہیں ان کا بیسکلی یہ جو سال ہے یہ ان کی چہروں کی تبدیلی کا سال ہے. یہ میں کافی لمبے عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے کہ سال 2026 جو ہے یہ ڈومیننسی کا سال ہے, یہ سپیریورٹی کا سال ہے, یہ ون مین شو کا سال ہے, کیونکہ اس کا مفرد نمبر جو ہے وہ ایک بنتا ہے. اب ایک بنتا ہے تو ایک نمبر جو ہے وہ اتھارٹیٹیو, کمانڈنگ, کنٹرولنگ نمبر ہے, اور وہ اپنی سپرمیسی جو ہے وہ اجارہ داری جو ہے اس کو قائم رکھنے میں بہت زیادہ ایکٹیو و متحرک ہوں گے. تو ایک نمبر سے ریلیٹڈ جو پاور اور اسٹرینتھ ہے اس ملک میں جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے وہی اس ملک میں کچھ چہروں کو تبدیل کرنے جا رہی ہے, اور یہ عنقریب آپ کو اسی سال میں نظر آئیں گے کہ حکمرانوں کے چہرے تبدیل ہوں گے. لیکن اس میں بھی قطعی طور کے پر یہ خوشگمانی نہ سمجھی جائے کہ اگر چہرے تبدیل ہو رہے ہیں تو کسی طور پہ خان صاحب کو لا کے بٹھا دیا جائے, تو وہ نہیں ہوں گے, لیکن کچھ نئے چہرے ہوں گے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کوئی نئی قیادت ابھر رہی ہے تو نو ڈاؤٹ 2026 میں ایک نئی قیادت آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئے گی, نئی لیڈرشپ آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن یہ کوئی نئی سیاسی پارٹی نہیں ہوگی. سیاسی پارٹیاں تو ریسنٹلی طور کے اوپر کچھ ایک دو بھی بارز وجود میں آئی ہیں, بنی بھی ہیں, لیکن وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ ان کو 2026 میں ایک دم سے کو بہت زیادہ عوامی پذیرائی مل جائے, کو بہت زیادہ اسٹرینتھ مل جائے, کو بہت زیادہ فیم مل جائے. لیکن کچھ نئی قیادت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ابھرے گی, اور ابھی اگلے آنے والا جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے پاکستان میں الیکشنز تک کا, وہ یہی سیٹ اپ چلے گا قطعی طور کے اوپر. قومی حکومت اچھغزئی نے بات کی تھی, ہاں مطلب وہی سیٹ اپ چلے گا, صرف چہروں کی تبدیلی ہوگی کچھ اہم شخصیات کی, اور وہ چہروں کی تبدیلی جو ہے وہ بھی عوام کے لیے کافی حد تک ایکسیپٹیبل ہوگی. تو اس اعتبار سے چیزیں کسی طور کے اوپر عوام کی فیور پہ نظر آتی ہیں, پاکستان کی فیور پہ نظر آتی ہیں. پاکستان کی ترقی, خوشحالی, پراسپیرٹی کے اعتبار سے چیزیں پاکستان کے ذائقے میں بہت خوشحال اور بہتر ہیں. لیکن اگر ہم سے پی ٹی آئی, خان صاحب اور باقی جو پی ٹی آئی کی قیادت ابھی تک اندر ہے ان کی بات کریں تو ان کے لیے اگلی عید جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا خوشخبری لا سکتی ہے. اور خان صاحب کی انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کو ریلیف انشاءاللہ مل جائے گا, کیونکہ ان کے ذائقے میں 2 جون کو جوپیٹر چینج کر رہے ہیں اور وہ آ رہا اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ. تو جوپیٹر کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آنا اس کے قریب خان صاحب کے ذائقے میں انشاءاللہ ان کو ریلیف دلوا دے گا, اور ان کو بہتر جگہ پہ شفٹ اور موو کر دیا جائے گا. آپ نے جو کہا چہرے تبدیل ہوں گے, وزیر اعظم کی اس پہ سیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جب اوتھ لیا جاتا ہے نا تو اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے جو پی ایم ہے اور ہماری جو اسپیشلی طور پہ بہت بڑے صوبے کی سی ایم ہے, دونوں کے اوتھ کے ٹائمنگ قطعی طور کے اوپر بہت اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اوتھ کے ٹائمنگ اسٹرانگ نہیں ہے, اسی لحاظ سے یہ اپنا 5 سالہ دور اقتدار جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس سے پہلے کسی طور کے اوپر ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ان کے چہروں کی نظر آتی ہے. اور پاکستان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان کا چارٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ اسی سال ہوگی اور اگلے آنے والے چند مہینوں میں ہوگی. یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے ناظرین کہ سی ایم مریم نواز صاحب وہ تو بڑی اسٹرانگ ہیں, وہ تو جہاز بھی خرید رہی ہیں. خیر بہرحال, تو یہ جمائمہ کی میں نے بات کی, انہوں نے ٹویٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ بیٹوں کی ملاقات عمران خان سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر ہم لوگ پچھلے سال کی بات کریں تو جو پچھلے سال یہ بہت زیادہ سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اور نیوزز میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بس اگلے ہفتے جو ہے وہ دونوں ان کے صاحبزادگان آ رہے ہیں اور وہ آ کے تحریک لے کے چلیں گے, اور کسی طور کے اوپر لانگ مارچ کیا جائے گا, اور اس کی قیادت جو ہے وہ ان کے بچے کریں گے. اب اس سینیریو کو دیکھا جائے تو تب کی میری پریڈکشنز بھی سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہیں, اور میں نے تب بھی یہ بولا تھا کہ کسی طور کے اوپر رابطہ اور کنیکٹیوٹی تو ہوگی. لیکن پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے یا پی ٹی آئی کی جو کسی طور کے اوپر لانگ مارچ والا یا کسی طور کے اوپر ان کے دھرنوں والا جو معاملہ ہے اس میں ان کی قیادت میں یا ان کی پارٹی میں یا بہت زیادہ بھی پوٹینشیل یا اسٹرینتھ نظر نہیں آتی. اور وہی چیز اس سال بھی نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی جب کسی طور کے اوپر کال دے گی دھرنے کی, جب کسی طور کے اوپر کال دے گی احتجاج کی, وہ کال وہ احتجاج یا وہ ڈیٹ جو ہے وہ ان کے لیے اس سال بھی قطعی طور کے اوپر فائدہ مند نہیں ہوگی جس طرح پچھلے سال نہیں ہوئی تھی. سیکنڈلی طور کے اوپر رہی بات ان کے بچوں کی, تو بچوں کی جیسے ان سے پہلے بات کروائی گئی تھی کال کے ذریعے, اسی طرح ہی کال کے ذریعے ہی ان سے بات رہے گی. ابھی فوری طور کے اوپر وہ چانسز نہیں ہے کہ ان کے بچے ٹریول کر کے پاکستان آ جائیں. قریب پچھلا سال جو ہے وہ نسبتاً پھر بھی دونوں بچوں کے اعتبار سے ذائقے میں بڑا اسٹرانگ تھا کہ دونوں بچے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً کوئی اکتوبر نومبر کے درمیان یہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ دونوں بچے آ رہے تھے اور دونوں ولنگ تھے اور بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے. انہوں نے ایک دو نیوز چینلز کو انٹرویوز بھی دیے. تو اس ٹائم کے اوپر ان دونوں کے ستاروں میں کسی طور کے اوپر اسپیشلی جو بڑا بیٹا ہے اس کے ذائقے میں پوزیشن بڑی اسٹرانگ تھی کہ وہ ولنگلی طور کے اوپر ٹریول کر کے بالکل آنا چاہ رہا تھا. اب اوبیسلی کیونکہ وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہے اور گو کے والد اگر نیشنل ہے تو ان کو اس چیز سے فیسیلیٹیٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ بھی ایٹ لیسٹ نیشنلٹی لے کے رکھتے کہ کبھی اگر آنا ہے تو وہ آ جاتے. تو اس اعتبار سے حکومت پاکستان
کا ویزا ان کو جاری کرنا یا کسی طور کے اوپر کوئی اسپیشل کیس کے اکارڈنگلی ویزا جو ہے فوری طور پہ دے دینا، وہ ابھی قریب نظر نہیں آتا، اور فوراً جو ہے کم و بیش آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً اگست سے پہلے تک ان کی ٹریولنگ یا وہ ان کا پاکستان آنا جو ہے وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ گھر سے پہلے ان کا پاکستان آنا نظر نہیں آتا۔ اوکے، اچھا مجھے ایک لاسٹ سوال کا جواب دیجیے کہ ایک تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس عید الفطر کے بعد وہ تحریک چلائیں گے، دوسرا باتیں ہو رہی ہیں محمود خان چکزئی کے تھرو کہ شاید کوئی ڈیل شیل ہونے جا رہی ہے۔ جو آپ نے عید الاضحیٰ تک عمران خان کی ریلیف کی بات کی اور رہائی کے چانسز بننے کی بات کی، کیا وہ تحریک کے پریشر کی صورت میں ہوگی یا کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوگی؟ نہیں، پریشر کی صورت میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چیز میں نے آپ کو پہلے کلیئر کی ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ پچھلے سال بھی احتجاج کی اور کسی طور کے اوپر تحریک کی کال دی چکی ہے، وہ اس کی کامیاب نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سال بھی جو انہوں نے کال دی تھی جو کہ بسنت کے پنجاب میں تہوار والے دن تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ ابھی بھی جو احتجاج کی کال دیں گے یا تحریک کی کال دیں گے، وہ بھی قطعی طور کے اوپر کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ جو ان کا سینیریو ہے جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پولیٹیکلی طور کے اوپر خان صاحب کو رہائی مل جائے، ایک تو ان کے ذائقے میں ستاروں کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے، جس وجہ سے وہ رہائی ریلیف ان کو مل جائے گی، اگر ڈیل نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ ریلیف مل جائے گا۔ لیکن متوقع طور کے اوپر کسی طور کے اوپر ان کی یہ ڈیل ضرور ہو جائے گی کہ میڈیکلی طور کے اوپر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ان کو کسی بہتر جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے، اور اس اعتبار سے ان کے ذائقے میں پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے زنجانی صاحب کی آج پریڈکشن سنی کہ مریم نواز صاحبہ کا چہرہ بھی تبدیل ہوگا پنجاب میں، اور شہباز شریف صاحب کے بھی ستارے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے زنجانی صاحب سے، کوئی مشورہ کرنا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے یا اپنے کوئی مسائل ڈسکس کرنے ہیں، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔